दोस्तों, ये किस्सा एक नेक औरत का है जो बड़ी कसरत से इबादत करने वाली थी। जब उसका इंतकाल होने लगा तो उसने अपना सर आसमान की तरफ उठा लिया और कहा कि ए वह ज़ात जो मेरा तोसा और ज़ख़ीरा है, उसी पर मेरी ज़िंदगी और मौत का भरोसा है। मेरी मौत के वक्त मुझे रुसवा मत करना और मुझे कब्र में वहशत में मत रखना। जब वह इंतकाल कर गई तो उसके लड़के ने यह एहतमाम शुरू कर दिया कि हर जुमा को वह माँ की कब्र पर जाता और कुरान शरीफ पढ़कर उस माँ को सवाब बख्श देता और सब कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ करता। एक दिन उसके लड़के ने अपनी माँ को ख्वाब में देखा तो पूछा, अम्मा तुम्हारा क्या हाल है? माँ ने जवाब दिया, मौत की सख्ती बड़ी सख्त चीज़ है। मैं अल्लाह तबारक ताला की रहमत से कब्र में बड़ी राहत से हूँ। रेहान मेरे नीचे बिछी हुई थी और रेशम की तकिए लगे हुए थे। क़यामत तक यही बर्ताव मेरे साथ रहेगा। मेरे आसपास जन्नत की खूबसूरत बाग हैं और नहरें बह रही हैं। बेटे ने पूछा कि कोई खिदमत मेरे लायक हो तो कहो माँ। माँ ने कहा कि तुम हर जुमा को मेरे पास आकर कुरान पाक पढ़ते हो, उस अमल को ना छोड़ना। जब तुम आते हो तो सारे कब्रिस्तान वाले खुश होकर मुझे खुशखबरी देने आते हैं कि तेरा बेटा आ गया। मुझे भी तेरे आने की बड़ी खुशी होती है और उन सब कब्रिस्तान वालों को भी खुशी होती है। वह लड़का कहता है कि मैं इसी तरह हर जुमा को एहतमाम से जाता था। उसके बाद एक दिन मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत बड़ा मजमा औरतों और मर्दों का मेरे पास आया। मैंने पूछा, तुम कौन लोग हो और क्यों आए हो? तो कहने लगे, क्या हम फला कब्रिस्तान वाले हैं और हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आए हैं। तुम हर जुमा को हमारे पास आते हो, हमारे लिए कुरान मजीद पढ़ते हो, तुम हमारे लिए दुआएं मगफिरत करते हो, उससे हमको बड़ी खुशी होती है। उस काम को जारी रखना। वह लड़का कहता है कि उस इबादत में मैंने और भी ज़्यादा एहतमाम करना शुरू कर दिया। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको कब्र से के इम्तहान की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नमाज पाँचों वक्त अदा करने वाला बनाए और हमारे जो भी अजीज व अकवा इस दुनिया से गुजर गए उसके दर्जे को बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अब हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औरतों के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया में ही मनहूस होती हैं। तो वह औरत कौन कौन सी हैं आगे हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मोहतरम दोस्तों, औरत का तो दुनिया में पहला रूप ही रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के लिए दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई का सच्चा दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली, हर दुख और हर सुख में साथी बन जाती है। और जब माँ बनती है तो अल्लाह तबारक ताला उस औरत का मकाम इतना बढ़ा देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मर्द की मर्दानगी सबसे अजीम सत्ता यह है कि मर्द की वजह से कभी किसी औरत की आंखों में कोई आंसू ना आए। दोस्तों, मुझे औरतों का फितरी मकाम उसका घर है जहां वो अपनी छोटी सी रियासत की मालिक है। दोस्तों, हमारे मजहब इस्लाम में औरतों को वह मकाम और मर्तबा जो किसी दूसरे मजहब में औरतों को नहीं दिया। हमारे मजहब इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है और यह कि हमारा ही मजहब इस्लाम है जिसने रिश्तों की पहचान कराई। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत की कुछ खूबियां बताने जा रहे हैं जिन खूबियों से औरतों का किरदार मजीद मुज़य्यन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ हम बात करेंगे औरत की दो गलतियों के बारे में जिससे औरत का मनहूस करार दिया गया है। यह दो काम जो है औरत करती है वह मनहूस औरत होती है।
اس حوالے سے ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر آپ نے ویڈیو کو لائک تو کیا ہی ہوگا اور چینل کو سبسکرائب تو کیا ہی ہوگا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا کہ یا علی، وہ کون سی عورت ہے جو گھر کے لیے منحوس ہوتی ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو مولا علی نے فرمایا کہ بندے، خدا اللہ نے کسی کو منحوس نہیں بنایا، لیکن افسوس یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی کو پریشانیوں میں دھکیل دیتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ یا علی، وہ کون سے کام ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ گھر کے لیے وہ عورت پریشانی کا سبب بنتی ہے جس کی رگ رگ میں یہ دو عیب پائے جائے۔ پہلا عیب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں کی غیبت کرتی ہو، ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہو، اور دوسرا عیب کہ وہ بار بار جھوٹ بولتی ہو۔ یاد رکھنا، یہ وہ بری عادتیں ہیں جو کسی بھی عورت میں ہوگی، اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ دو کام جو بھی عورت کرتی ہے وہ گھر کی خوشحالی، برکت اور سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ تو دوستوں، یہ دو کام، ایک غیبت کرنا، دوسرا جھوٹ بولنا، یہ دو کام عورتوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ نیک عورت کی خوبیوں کے بارے میں بات کریں تو ہم آپ کے لیے نیک عورت کی چند خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیاں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرمانبرداری سرفہریر پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیک عورت وہ ہے جو فرمانبردار اور شوہر کی غیر موجودگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے مال اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، اور جب شوہر اسے حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور اپنی جان اور مال میں شوہر کو ناپسند کام نہ کرے اور اس کی مخالفت نہ کرے، اور عورتوں کی محبت اور اس کی اطاعت میں سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی نہایت ہی اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت نے اس کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھر میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہیں کرتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، حتیٰ کہ جب شوہر اسے بلائے اور وہ اگر سواری پر ہو تب بھی اپنے آپ کو نہ روکے، شوہر کے پاس جائے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جس شوہر کو اپنی بیوی سے تکلیف ہوتی ہے تو جنت کی حوریں اسے بددعا دیتی ہیں۔ دوستو، نیک عورت کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ ستر حجاب کی مکمل پابندی کرنے والی ہو۔ مسلمان عورتوں کے لیے پردہ اسلام کی خصوصیت اور اس کے محاسن میں سے ہے۔ پردے میں عورت کی عزت حفاظت ہے، پردہ رحمت ہے۔ اسلام میں عورتوں کو بیش قیمتی قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس کی حفاظت اور عنایت کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہل میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں تھا، پردہ صرف اور صرف اسی اسلامی حکم ہے۔ یہاں پر ہم اپنی بہنوں کو یہ بات بتاتے چلیں کہ شوہر کی اطاعت کتنی اہم ہے۔
قرآن حدیث میں اس کی تاکید کس طرح سے آئی ہے کہ جو کام کرو اس میں اپنے شوہر کی اجازت حاصل کرو۔ چند حدیث پاک آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ بھی نہ رکھے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے حکم ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد ہے کہ جب کوئی اجنبی مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے تو اس میں تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مرد کو چاہیے کہ عورت کے پاس اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی مرد کسی اجنبی بھی عورت کے ساتھ بغیر ضرورت کے تنہائی میں نہ بیٹھے۔ دوستوں، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ وہ اجنبی مردوں کے ساتھ ان شرائطوں کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آواز میں لچک، شیرینی اور مٹھاس نہ ہو۔ دوسری شرط، صرف باقدر ضرورت بات کرے، جتنی ضرورت ہو اتنی ہی بات کرے۔ تیسری شرط، پردے کی اوٹ سے بات کرے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ کسی غیر محرم کے ساتھ بات نہ کرے، کسی غیر عورت سے بلا وجہ بات نہ کرے۔ آپ تمام بہنوں کے گھروں کو آباد کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے شوہر کو اور فرمانبردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل چراغ 863 کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، تاکہ ایسی ہی اور معلومات ویڈیو آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہے۔ اور دوستوں، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی دوستوں تک پہنچا کر اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں، اور آپ کے اس نیک کام سے بہت سارے لوگوں کو اچھی باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ دوستوں، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔